تو جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ جو جمعہ کی دورے کٹ پڑھ کے بھاگ جاتے ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ نوجوانوں کا بدن خوبصورت ہے تو جسم پہ وہ کچھ گندواتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ ڈیزائن آج بن رہی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی کی کتاب جب میں نے اٹھا کے دیکھی تو انہوں نے لکھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے جسم پر گندوائیں گے، اور سب سے زیادہ عذاب اللہ اگر کسی پہ کرے گا وہ تو ایک بے نمازی ہوگا اور دوسرا اپنے جسم پر گندوانے والا۔ ٹیٹو بنانا جس کو کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، اس کو حدیث میں گندوانا کہا گیا کہ اپنے جسم پہ گندوائیں۔ حدیث میں آج لوگ کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ جسم پر جو ہے گندوائیں گے، جس کو آپ نے نام بدل کر انگریزی میں کہتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پہ گندوائیں گے۔ دیکھو اللہ اکبر، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کا بھی وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا، جہنم بھی ایک دن میں 5 بار اس سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی گرمی اور حرارت کا عالم یہ ہے۔ قرۃ العیون کے اندر اس کو فقی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس حصے سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں، تو پہاڑ بھی پگھل جائے، اتنی حرارت ہے۔ وہ پوچھا گیا کہ اس میں کون ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے؟ اس جہنم کے حصے میں کون جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے؟ تو فرمایا 2 لوگ جائیں گے، ایک تو حرام کھانے والا اور دوسرا نمازوں کو چھوڑنے والا۔ حرام لقمہ کھانے والا، نماز دیکھو کتنے حلال کھا رہے ہیں۔ حرام صرف وہ نہیں، بیاج کا، سود کا، یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ تو حرام ہے ہی ہے، بہت بدترین درجے کا حرام ہے۔ جو جھوٹ بول کے کماتے وہ بھی حرام ہے، جو جھوٹی قسم دے کر کماتے وہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ دے کے کماتے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے بلکہ یہاں تک فرمایا 1 درہم جس نے حرام کا کھایا وہ بھی اسی حصے میں داخل کیا جائے۔ 1 درہم کی بات، 1 درہم، 1 درہم، اب درہم نہیں ہوتا، اس دور کے درہم کی بات کی۔ 1 درہم جس نے کھایا وہ جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے۔ ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے قوت، کیوں نہیں منا لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں راضی کر لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں پلٹ جاتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اولیاء اللہ کی ارشادات، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سننے کے باوجود بھی بدلتے نہیں۔ یاد رکھنا، اگر نہیں بدلتے ایک جملہ ہمیشہ دل پہ لکھ لینا، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، اور اگر وہ عبرت حاصل نہ کرے تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے مثال بنو، عبرت نہ بنو۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ غوث پاک کا دامن ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ حافظ عبدالعلیم اور ان کے رفقا نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان سب کو بہتر جزا دے، بلانے والوں کو، آنے والوں کو، اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ